نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے کئی ہفتوں سے علامات قیامت کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، تو پچھلے ہفتے جو بات چل رہی تھی حضرت مہدی کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر جس کو یہودی لوگ، سوروں کو یہودی لوگ، نصارہ لوگ حلال سمجھتے ہیں اس کو اور کھاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ نصارہ کی تردید ہو جائے۔ نصارہ یعنی عیسائی مذہب، کرسچن مذہب کی تردید ہو جائے، رد ہو جائے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام وہ سور کو قتل کر دیں گے، مسلمان اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر۔ اور جو خنزیر حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، یعنی کرسچن لوگ خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں اور کھاتے ہیں جبکہ حلال نہیں ہو، حرام ہے، اور صلیب توڑ دیں گے، یعنی نصرانیوں کے مذہب کی نشانی جو ہے یہودی کرسچنوں کی، اس کو عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے، یعنی اس طرح نصرانیت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مٹا دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت مہدی 7 یا 8 سال یا 9 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہ کر 49 سال کی عمر میں وصال فرمائیں گے، یعنی 40 سال کے عمر جب ہوگی ان کی، تب وہ ظہور ہوگا ان کا مہدی کی حیثیت سے، ایک امام اور ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے عمر کے 40 سال میں لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہوں گے کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ تو وہاں سے لے کر آگے 7 سال یا ایک قول کے بعد 8 سال یا 9 سال وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے، اس کے بعد وہ وصال فرمائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جنازے کی نماز پڑھا کر، یعنی حضرت مہدی کی جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اسلامی حکومت کے۔ ان سے پہلے حضرت مہدی کے ہاتھ میں بھی رہیں گے کیونکہ وہ بھی خلیفہ رہیں گے، لیکن ان کے وصال کے بعد بھی جو بھی انتظامی لائن سے جو بھی امور ہوں گے، چھوٹے بڑے تمام انتظامی امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں دور دراز کے لوگ جو دجال کے دھوکہ فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے، یعنی جب دجال اپنے فتنے کو لے کر لوگوں میں آئے گا تو اللہ کے نبی کے حدیث میں کہ اس وقت آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ، گفا میں چلے جاؤ، یعنی دور چلے جاؤ دور دراز کے علاقوں میں، تاکہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ آپ لوگ، اس کے فتنے سے بچو کہ اس کا آمنا سامنا ہی نہ ہو آپ سے دجال کا۔ اس وقت یہ بھی کرنا ہے تو سمجھ لو اسی طرح کچھ لوگ باہر ہوں گے، تو جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، تو وہ دور دراز کے لوگ جو دجال کے دھوکے سے فریب سے بچنے کے لیے دور رہے ہوں گے، وہ حاضر ہو جائیں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، اور آپ ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر دلاسا تسلی دیں گے۔ یعنی وہ جب بیٹھیں گے مجلس میں تو بولیں گے آپ گھبراؤ مت، یعنی آپ کو جنت کی خوشخبریاں ان کو بتائی جائیں گی کہ آپ کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوگا، آخرت میں آپ کو یہ ہوگا، تو اس طرح وہ پریشان ہوں گے تو ان کو اطمینان دلائیں گے، دلاسا دیں گے۔ پھر لوگ اپنے اپنے وطن واپس ہو جائیں گے، جو لوگ دور سے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ یہ بات سن کر عیسیٰ علیہ السلام ان کو سب سمجھائیں گے، پھر وہ لوگ اپنے اپنے وطن واپس ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت و صحبت میں رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے امیر المؤمنین ہوں گے، مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اسلامی حکومت قائم ہوگی، تو ان کی خدمت میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے اس وقت قیامت سے پہلے، دجال کے ظاہر ہونے کے بعد، دجال کے خروج کے بعد، تو ایک امتی بن کر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی ہوں گے، ہمارے پیشوا ہوں گے، ہمارے بڑے ہوں گے، امیر ہوں گے، لیکن ہوں گے امتی ہی، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ وہ نبی کی حیثیت سے وہ ایک بار دنیا میں آ چکے اور اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے اوپر، جس کا قرآن میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سیدھا اوپر اٹھا لیا ہے، اور وہ ہیں اوپر زندہ باقاعدہ حیات، اور وہیں سے وہ اتریں گے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، تو وہ جو اتریں گے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور مسلمانوں کے رہبر اور امیر ہوں گے۔ تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے گی، صحبت میں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فجر الروحہ میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ جو ہے نا، یہ بدر میں اور مدینہ طیبہ، بدر جنگ بدر جہاں ہوئی ہے، وہ بدر ایک جگہ کا نام ہے، وہ بدر اور مدینہ طیبہ کے بیچ میں یہ علاقہ ہے فجر الروحہ،
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے اور وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، یا ایک قول کے مطابق یہ دونوں کریں گے، حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے۔ فج الروحا مدینہ طیبہ اور بدر کے درمیان ایک مقام ہے جو مدینہ طیبہ سے 6 میل پر واقع ہے، 6 میل کی دوری پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ میل جو ہے نا، میل تقریباً 1 میل کا 2.25 کلومیٹر تھا آپ آج کے زمانے کے حساب سے تقریباً، یعنی 1 میل پکڑیں گے تو 2.25 کلومیٹر آج کا ہوگا، تو میل بڑا ہوتا ہے اپنے میٹر سے، تو اس حساب سے حساب لا لیں گے تو 6 میل کے پر دوری پر یہ مقام واقع ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے اور وہاں سے عمرہ اور حج کریں گے۔ پھر آگے ایک بات یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کا، جس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے فرمایا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہو، یہ ہے ابھی دنیا میں ہے، ان کو باقاعدہ قید میں رکھا گیا ہے، وہ پھوٹ پڑیں گے، یہ بھی قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ وہ پھوٹ پڑیں گے اور وہ فساد مچائیں گے زمین کے اندر۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ زمین میں فساد مچائیں گے وہ لوگ، بڑے پیمانے پر فساد مچائیں گے۔ یہ پستہ قد ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن تعداد میں بہت ہوں گے، یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ جو اتنے ہوں گے کہ جب وہ گزریں گے دریا ہوگا، دریا اب ہم جانتے ہیں کہ دریا میں کتنا پانی ہوتا ہے، جب وہ دریا سے گزریں گے، وہ دریا میں اتری گی اولاد قوم، تو اس پار جب جائے گی تو ہم جب دوبارہ دیکھیں گے تو دریا سوکھا ہوگا، یعنی وہ پانی ختم ہو جائے گا دریا کا، اتنے زیادہ تعداد میں پانی پی لیں گے دریا کا پانی ختم ہو جائے گا، اس طرح کتابوں میں آتا ہے۔ تو لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی، بہت برکتیں ہوں گی، پوری دنیا میں امن شانتی ہوگی، سکون ہوگی، لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کھانوں میں برکت ہوگی، پھلوں میں برکت ہوگی، کتابوں میں آتا ہے ایک پھل اچھے خاصے بڑے ہوں گے، پیداوار اچھی خاصی ہوگی، ہریالی سب ہو جائے گا، سب بارشیں ہوں گی، تو یہ پورا ماحول برکتوں والا چلے گا، تو لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج کی دیوار، یعنی اس کو حضرت ذوالقرنین نے بنایا ہے، اس کا تذکرہ ہے سورہ کہف میں، یہ بہت سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سال اس پہلے کی بات ہے، بہت سال پہلے، مطلب اس وقت حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے تعمیر کی تھی وہ دیوار، تو وہ دیوار کے پیچھے وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہے، تو وہ اللہ کے قدرت کے مطابق اور اللہ کے تکوینی نظام کے مطابق سمجھ لو دیوار ٹوٹ جائے گی، جب اس کو ٹوٹنا ہے ٹوٹے گی، تو جو کہ ذوالقرنین بادشاہ نے تعمیر کی تھی، تو یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے معلوم گے، یعنی ایک تو ہوں گے بڑی تعداد میں اور اونچائی سے اتریں گے تو اتنے تیز رفتار ہوں گے، اس سے ایسا معلوم رہے گا کہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں کیا، لیکن نہیں، وہ اتنے زیادہ ہوں گے اور اتنے فاسٹ چلتے ہیں، جیسے کوئی چیز فاسٹ چلتی ہے تو صاف دکھتی نہیں، ٹائر وغیرہ کے ریم سمجھ لو، تو اسی طرح وہ بھی اتنے تیز رفتار ہوں گے کہ گویا کہ وہ ان کی شکل وغیرہ حیت دکھ رہی ہے، چلیں بس وہ ایک جھنڈ ایسا پھسل رہا ہے ایسا لگے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہ قوم ہوگی، یاجوج ماجوج ہوں گے، وہ ہر بلندی سے اتریں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کے 2 بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں، 2 بڑے وحشی، یعنی درندگی کی صفت جن کے اندر ہوتی ہے اس کو وحشی بولتے ہیں، وحشی قبیلے کے نام ہوگی، جن کے اندر مطلب مروت نام کی کوئی چیز نہ ہو، نرمی نہ ہو جن کے اندر بالکل۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم حضرت عیسیٰ کو ہوگا اس وقت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ مسلمانوں کو طور پہاڑ کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا، وہ شہروں کو رون ڈالیں گے، شہروں کو رون ڈالیں گے، سمجھ لو ہمارے شہر میں گھس جائیں گے تو شہر تباہ و برباد ہو جائیں گے، اتنے بڑی تعداد میں ہوں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے۔ قرآن نہیں، اس کی گواہی دے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچانے والے، تو زمین میں جہاں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے،
کتنا ہی بڑا دریائے سمندر کیوں نہ ہو اس کو پی کر ختم کر دیں گے۔ ان کی ابتدائی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر گزرے گی، بحیرہ طبریہ سمندر کا نام ہے، بحیرہ طبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی، پہلی جماعت گزرے گی تو پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی یہاں کبھی پانی کا اثر تھا۔ بالآخر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے ہیں۔ جب وہ اس طرح فساد مچا لیں گے تو کہیں گے زمین والوں پر ہم غالب آ گئے، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں گے، اس طرح وہ کہیں گے اپنے آپ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے، یعنی وہی وہ اپنے آپ کو پہاڑ میں بند کیے ہوئے ہوں گے، سمجھ لو محصور ہوئے ہوں گے۔ تو غذا کی سخت قلت کے باعث، کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ پوری دنیا میں شہروں میں فساد مچاتی گھومیں گے یہ لوگ، تو جتنے مسلمان ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امیر ہوں گے تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ ایک پہاڑ پہ کوئی طور پہ لے جائیں گے۔ اب وہ جب تک وہیں یہ فتنہ فساد ختم نہیں ہوگا دنیا میں شہروں میں تو وہ نیچے نہیں آئیں گے، تو اس کی وجہ سے وہیں رہنے کی وجہ سے یہ کھانے پینے کی قلت ہوگی۔ غذا کی سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ ایک بیل کا سر 100 دینار کے مقابلے میں وہ بیل کے سر کو اہمیت دیں گے۔ دینار تو کھا نہیں سکتا انسان، بھوک رہے تو پیسہ کھائے گا نہیں کھا سکتا، اس کو تو جو چیز چاہیے بھوک مٹانے لو وہی چاہیے، تو وہ ایسی حالت ہو جائے گی قلت کی وجہ سے، غذاؤں کی خوراک کی کمی کی وجہ سے، کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ 100 دینار کی قیمت بہت ہے، وہ تو سونے کا، تو اس سے بھی بہتر معلوم ہوگا، یعنی مال کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی جتنی غذا کی ہوگی، مال و دولت کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی لوگوں پر جتنا غذا کی، کیونکہ آخر انسان پیٹ کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اور یہ جو کوہ طور ہے مصر کے قریب مدین کے پاس ہے، مدین ایک علاقہ ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام بھی آئے، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے اس کے بارے میں وہاں اس علاقے میں، تو یہ کوہ طور وہیں ہے، مصر کے قریب ہے، پہاڑ طور کا پہاڑ۔ لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوگ شکایت کریں گے وہ اپنے امیر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ لوگ کہیں گے حالت بھی ہوگی، پریشان ہوں گے، تو اپنے امیر کو کہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یاجوج ماجوج کے بد دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دیں گے، کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا، تو اس سے کیا ہوگا، نکال دیں گے، جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب دفعتاً اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ دفعتاً یعنی اچانک ہلاک ہو جائیں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بد دعا فرمائیں گے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مارنے کے لیے، اللہ کے لیے تو مارنا چاہے تو کچھ بھی نہیں، کسی طرح بھی مار دے، مکھی سے مچھر سے کسی طرح بھی۔ اب اتنی بڑی قوم پورے شہروں کی شہریں رون ڈالیں گے جہاں تذکرہ ہوا، وہی قوم ایک کیڑے اور پھوڑے سے مر جائے گی۔ تو ان کی گردنوں پر حلق میں پھوڑے ہوں گے اور کیڑے ہوں گے کان میں، تو اس سے وہ پھٹ جائیں گے، جس سے ان کی جسم پھٹ جائیں گے اور سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے پوری قوم۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور کے پہاڑ سے زمین پر اتریں گے، یعنی فتنہ سب ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا، تو وہ واپس ان کے ساتھی اور عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے پہاڑوں سے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کے لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، کتنی تعداد، جب سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا ان سے، سمندروں کا پانی، تو ان کی تعداد کیا ہوگی، تو یہ سب مریں گے، تو ان کی لاشوں سے پوری زمین یاجوج ماجوج کے لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اس کی بدبو سے تکلیف ہوگی، ظاہر سی بات ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا، یعنی وہ مسلمان جب پریشان ہو کر دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دیں گے۔ اب لمبی گردن جیسے بدک رہتا ہے، نہیں بغلا رہتا ہے لمبی گردن والا، تو وہ نہیں ہے بتانا چاہوں، اس طرح لمبی گردن والے پرندے ہوں گے، پرندے بھیج دے گا، جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا کے پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی،
اور زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی۔ یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد یا دجال کا فتنہ ختم کرنے کے بعد اس کے بعد جو برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جاری رکھا ہوگا، وہی رحمتیں واپس سے جاری ہو جائیں گے۔ قوم دنیا میں جس وقت فساد مچائیں گے اس وقت نیک لوگ تو وہاں سے ہٹے ہوئے ہوں گے، پہاڑوں پر جائیں گے، تو یہ لوگ فساد مچائیں گے، پھر ان لوگوں کا فتنہ ختم ہوگا، جب اللہ ان کو موت دے گا، مار دے گا، تو اس کے بعد یہ سب صاف ہو جائے گا بارش سے اچھی طرح، پھر واپس وہ برکتیں لوٹیں گے، وہ ثمرات اور وہ سب چیزیں واپس لوٹیں گے بارش کے بعد۔ بس کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے اور دجالی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔